ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم چونکہ بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو آج پاکستان بھر میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اسی مناسبت سے ایک بچی کی ویڈیو ہر طرف وائرل ہوئی ہے اور انٹرنیٹ پر دھوم مچائی اس ویڈیو نے۔ وہ ویڈیو کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی جو انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس ویڈیو میں بچی موجود ہے اسفا زینب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم اسفا، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا نام بہت پیارا ہے، سب سے پہلے تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے، اتنا خوبصورت سا نام؟ ہماری اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل حضرت زینب علیہ السلام ہے۔ تمام امہات المومنین کے ساتھ ساتھ میری آئیڈیل حضرت زینب علیہ السلام ہے۔ جس طرح انہوں نے ظلم کے خلاف بغیر ڈرے ایسی آواز اٹھائی کہ دنیا ہل کے رہ گئی، وہ زینب علیہ السلام، میں ان کی پیروکار ہوں۔ ماشاءاللہ، زبردست، اور یہ بڑی زبردست سوچ ہے۔ لیکن جب یہ آپ کا نام رکھا گیا تھا تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی بتایا گیا ہوگا، گھر میں آپ نے سنا ہوگا، یہ ماحول بھی دیکھا ہوگا جس میں آپ کو یہ سب سکھایا گیا ہوگا، تو کیسا محسوس ہوتا ہے اتنی سی ایج میں؟ 14 سال کے ہو آپ، لیکن ان چیزوں کو محسوس کرنا اور اس بارے میں بات کرنا؟ ویسے اللہ کا کرم ہے کہ میں وہ بول پاتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، اور یہ نام مجھے اس کا نام میرے لیے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسوہ زینب بولے گا وہ یاد تازہ ہوگی کہ یہ پیروکار ہے اس شخصیت کی جس نے اسلام کو ایک نئی جلا بخشی۔ زبردست زبردست، بڑی زبردست سوچ ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی بہت خوبصورت ویڈیو ہے، اور بہت خوبصورتی سے آپ نے جس ڈٹرمنیشن سے وہ ورڈز بولے ہیں اور جس طرح سے وہ ایک شارٹ میسج میں کشمیر کی کہانی بیان کی ہے، یہ کیا آئیڈیا تھا، کس طرح یہ ویڈیو بنائی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے، سب سے پہلے ان کا کرم تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں تو اس کے لیے پہلے میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، اپنے پیرنٹس سے اور میری ٹیچر پروفیسر اعجاز صاحب، ان سے میں ڈسکس کرتی ہوں، پھر میری ٹیچر وہ اسکرپٹ لکھتے ہیں، پھر ہم اس کو فائنلائز کرتے ہیں، پھر ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا آئیڈیا کس کا تھا؟ آپ کا؟ میرا آئیڈیا تھا۔ آپ نے خود سے جا کے بولا کہ میں کشمیر کے حوالے سے کچھ ویڈیو بنانا چاہتی ہوں؟ I am basically representing the youth, what the youth of Pakistan thinks about the topic of Kashmir. تو جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور جو یوتھ ہے پاکستان کی، اس کا کنیکشن یہ ہے کہ جو عوامی جذبہ ہے، وہ جذبہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسی قومی جذبے میں یوتھ پورا حصہ دیتی ہے اپنا۔ اب یوتھ اس جذبے کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ جو ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر دھوم مچائی ہے، اس نے لوگ بہت اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور آپ بھی کافی فیمس ہو گئے اس پوائنٹ آف ویو سے، تو شاید کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کشمیری ہو۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی، رہتی میں لاہور میں ہوں، لیکن اگر آپ کو کسی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کشمیری ہونا، کراچی سے ہونا، لاہور سے ہونا، کہیں سے بھی ہونا، اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہمدردی کس طرح اپنی دوسروں کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ اگر میں کشمیری بھی ہوتی، اگر میں پشتون بھی ہوتی، اگر میں بلوچی بھی ہوتی، تب بھی میری جو ایتھنیسٹی ہے وہ اس بات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ زبردست زبردست، اور میرے خیال سے یہ وہی بات ہے جو میں مسلسل پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہم سب متحد ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، اور پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر بڑا، پاکستان کا ہر بوڑھا کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور وہ پھر اگر آپ تھوڑا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی چلے جائیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی رہنما ہو، وہ بھی سب متفق ہیں صرف اس پوائنٹ پر کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور انڈیا جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ کشمیریوں کی جدوجہد کسی طور پر بھی کم نہیں کر پائے گا۔ وہ ہمیشہ سے تحریک جو چلی آ رہی ہے آزادی کی، وہ چلتی رہے گی۔ اچھا، اس ویڈیو میں جو ایک اسکرپٹ لکھا گیا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے ان الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے ان کو ادا کیا گیا ہے، کہیں سے تو گائیڈنس لی ہوگی آپ نے؟ گائیڈنس obviously میرے ٹیچر، میں نے آپ کو بتایا، پروفیسر اعجاز صاحب، وہ ایسا کمال لکھتے ہیں کہ 1.5 منٹ کی بات میں پوری کہانی، ایک پوری داستان۔ اتنے سے ٹائم میں پوری سٹوری اور پوری اس میں ہر چیز کا ذکر کرنا، کشمیریوں کی جدوجہد کا ذکر کرنا، پاکستان کی کاوشوں کا ذکر کرنا، وہاں پر جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی جان گنوا دی لیکن
तारीख में उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा, उनका जिक्र भी किया, बुरहान वानी का जिक्र इसमें आया, अमन का जिक्र इसमें आया कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जंग रहे, हम अमन से जो है वो तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते हैं। और तलफ़्फ़ुज़ आपने कहा कैसे मैं करती हूँ, तो मैंने आपको बताया मैं कराची से ही हूँ, वहाँ मैं पैदा हुई, तो जो मेरे फादर का हल्का बाप था वो सारे अहले ज़बान थे और मैं स्कूल में भी अहले ज़बान, तो उनके बीच में बातचीत करके उठ बैठ के तो उस तलफ़्फ़ुज़ तो मतलब लहजा तो वहाँ से ठीक हो गया। इसके अलावा ज़िया मुहिउद्दीन की बहुत बड़ी मद्दाह हूँ मैं, और उनकी तकारीर सुनती हूँ, वो जो कुछ बोलते हैं उसको मैं रिपीट करने की कोशिश करती हूँ, और इसी तरह मैं कोशिश मतलब करती हूँ, बचपन से ही आपका रुझान जो है वो इन चीज़ों की तरफ रहा कि अदायगी बेहतर हो, तलफ़्फ़ुज़ ठीक रहे और उर्दू ख़ास तौर पर जो है वो उस पर फोकस भी किया जाए। अच्छा, ये आपने कहा कि ये आपका ज़ाती आइडिया था, आपको खुद ये आइडिया आया, आपने जाके डिस्कस किया अपने प्रोफेसर से या अपने वालिद साहब से, और हमेशा मैं ये समझती हूँ कि बेटियों के लिए फादर ख़ास तौर पर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं। हमेशा सबसे बड़ी सपोर्ट और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपके पेरेंट्स में वालिद साहब से ख़ास तौर पर जो है वो मिलती है। मदर्स तो फ्रेंड्स भी होती हैं, सपोर्टिव भी होती हैं। सो ये आइडिया कैसे आया आपके ज़हन में? मतलब आपने जाके क्या कहा कि मुझे वीडियो बनानी है कश्मीर के हवाले से, या मैं कुछ कहना चाहती हूँ? हमें इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, हमेशा पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान के फ्यूचर और यूथ से रिलेटेड, उसके पॉलिटिकल और सोशल जो मामलात एट द करंट टाइम चल रहे हैं उससे रिलेटेड मैं इस तरह की इंस्पिरेशंस खुद ही से लेती हूँ और खुद ही उसको दूसरों को बताती हूँ, फिर वो मुझे गाइड करते हैं। तो ये आइडिया मुझे क्योंकि मैंने कश्मीर का डिटेल में सारा सुना है, पढ़ा है, उसको रिसर्च की है, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यूथ की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दुनिया में। तो उसके लिए फिर यूँ आइडिया आया, फिर मैंने अपने फादर को बताया। उन्होंने पहले कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनको काम की मसरूफियत है बहुत, उन्हें फुर्सत नहीं है। लेकिन फिर मैंने ज़िद की, उन्होंने कहा ठीक है बना लेते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट दे दें और मैं और मामा चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर लें। तो फिर मैंने और मामा, और रास्ते में हमने मामू को लिया, फिर हम गए कश्मीर के करीब पहाड़ों में, सारा दिन 18 घंटे में सफ़र में रही इसके लिए, और चल चल के मेरे पाँव थक गए, छाले पड़ गए, काफ़ी मेहनत की, ठंड भी बहुत थी वहाँ पे, बर्फ़ आपने देखा होगा पड़ी हुई है। तो उसके बाद वापस आए, मतलब सुबह 4 बजे। कितने दिन में ये शूट हुई वीडियो? 3 बार हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा। अच्छा, शूट एक दिन में हुई, फिर आपको पता है फाइनल टचेस एक जगह और शूट करने के लिए इतनी मेहनत, 3 बार हम इस्लामाबाद गए, लेकिन फाइनलाइज हो गया और अल्लाह का शुक्र अच्छी बन गई और बड़ी एप्रिसिएशन भी मिल रही है इसको, ना सिर्फ पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। और आपने सही कहा कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और आप वो एक फ्रंट फेस जिसे कहते हैं पाकिस्तान की यूथ का बने हैं कि मैसेज वही है, लेकिन आपने वो बेड़ा उठाया कि वो दुनिया भर को बताया जाए कि यूथ जो है पाकिस्तान की वो भी एक अज़्म रखती है और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है मुझे नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। उसवा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं, और उसवा अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे आपकी वीडियो के हवाले से जो आपने कश्मीर के हवाले से बताई, मैं बड़ा हैरान हुई कि ये इतनी छोटी सी बच्ची, इसका अपना आइडिया था, इसने खुद मेहनत की इस शूट के लिए, और आप जैसे लोगों से मिलकर मुझे यकीन जानिए, मुझे क्या व्यूअर्स को भी बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तो मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स को हैट्स ऑफ है कि वो इस तरह की तरबियत कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप इस चीज़ को समझते हो? जी बिल्कुल ज़रूरी हैं, क्योंकि देखें सोशल मीडिया उसको पॉजिटिवली भी यूज़ करना चाहिए, सिर्फ अच्छा, जहाँ पर बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं कि सोशल मीडिया के बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चों का टाइम ख़राब कर रहे हैं, वहीं पर आप जैसे लोग बच्चे भी हैं जो पेरेंट्स को बता रहे हैं कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल है और करना भी चाहिए। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अगर आज देखें हर एक के पास फ़ोन है, और कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं वो सारे अपने अपने फ़ोन्स में, अगर उनसे कोई पूछे कि आप सीख क्या रहे हैं, दे हैव नो आंसर, दे कैन नॉट आंसर यू। अफसोस से ही कहना पड़ता है कि वो सीख कुछ नहीं रहे। देखें इंटरनेट के बहुत से मुस्बत फ़ायदे हैं। आज से 20 साल पहले देखें, फ़र्ज़ करें मुझे सुलह हुदैबिया उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए,
تو مجھے 20 کتابیں پڑھیں گی, 20 لوگوں کے پاس جانا پڑے گا, پھر بھی مجھے وہ اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ملے گی جو آج ایک کلک پہ ریفرنس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے. بالکل مولانا مودودی کا بہت اچھا صلح حدیبیہ پہ ہے, تو دیکھیں ایک کلک پہ آپ کو مل گیا. اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ کو اپنی اردو امپروو کرنی ہے تو 1000 کتابیں پڑھیں گے, اس سے بہتر ہے کہ آپ ضیاء محی الدین یا مشتاق احمد یوسفی یا پطرس بخاری ان کا ایک کلک پہ آپ کے پاس ساری مطلب ابھی یہ کہنا میرے لیے آپ کے لیے کافی نہیں تھا کہ میں کہوں کہ آپ اتنے اسمارٹلی بول رہے ہو, باتیں کر رہے ہو کہ آپ نے اور ریفرنسز دینا شروع کر دیے کہ آپ انسپریشن ہو بہت سے لوگوں کے لیے, ایون میرے لیے بھی, کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ اتنی ساری چیزیں جانتے ہو, اتنے بڑے بڑے نام آپ لے رہے ہو. آپ کو پتا ہے کہ مولانا مودودی کا آپ نے نام لیا, یہ بہت بڑا نام ہے, لیکن آپ 14 سال کی عمر میں اس چیز کو سمجھتے ہو, یہ بڑی بات ہے, بڑی زبردست چیز ہے. اور صرف یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی گئی ہے کشمیر کے حوالے سے, آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف یہ ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ ویڈیو بلاگر ہیں باقاعدہ, آپ ڈفرینٹ ٹاپکس پر ویڈیوز بناتی ہیں, اور نہ صرف ویڈیوز بلکہ کالمز بھی لکھتی ہیں, اور پھر اس کو انٹرنیٹ پر جب ڈالا جاتا ہے تو اس کے فیڈ بیک کے حوالے سے آپ کافی ایکٹیو بھی رہتے ہو, اور لوگوں کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنا رسپانس دیتے ہو کہ آپ نے یہ پورا ایک انٹرویو اور جس طرح سے آپ اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہو تاکہ باقی لوگ بھی آپ سے انسپریشن لیں. ایک اور آپ کی ویڈیو ہے دو نہیں ایک پاکستان, میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ کیا ٹاپک تھا اور اس کے اوپر جو آپ نے ویڈیو بنائی اس میں آپ نے کیا میسج کنوے کیا. ویڈیو دکھا دیں پہلے, چلے جی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد اسفاء زینب سے بات کریں گے. بڑی زبردست یہ ویڈیو آپ نے بنائی ہے, اور میرا یقین جانے دل کر رہا ہے کہ میں اس وقت وہاں اٹھ کر آؤں اور میں آپ کو آ کے حق کروں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی ہی نوجوان نسل چاہتا ہے, تو ضرور آئیں. اور ایسے لوگوں کو میرا سلام ہے جو اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. اور آپ یقین کرو, میں آپ کی یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ ہماری یوتھ میں یہ تمام چیزیں, یہ جذبہ موجود ہے. اچھا, اس میں نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی اسفاء زینب کی, صرف تلفظ نہیں, الفاظ نہیں, ایکسپریشنز بڑے زبردست ہیں آپ کے. پریکٹس کرتے ہو اس کی گھر میں؟ پریکٹس تو کرتی ہی ہوں, لیکن جب آپ کے اندر وہ جذبہ ہو اور آپ اندر سے فیل کر کے بول رہے ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپریشن آ ہی جاتے ہیں. خود بخود وہ جب آپ ایگزیکٹلی وین یو فیل اٹ اٹ شوز آن یور فیس. تو وہ ڈیبیٹنگ بھی کرتے ہو آپ, کیونکہ آپ کے ایکسنٹ سے لگتا ہے کہ جی میں ڈیبیٹس کرتی ہوں. ڈیبیٹس بھی کرتے ہو, اور پاکستان کے ینگسٹ اوریٹرز میں سے ایک ہونے کا اعزاز ہے مجھے. زبردست, ماشاءاللہ. اور پچھلے دنوں میں جرمن ایمبیسڈر مارٹن کوبلر, ان سے میری ملاقات تھی اور ان سے کافی ڈیٹیل بات ہوئی میری, اور اس میں ہم نے ڈفرینسز ڈسکس کیے, کیا جرمنی اور پاکستان کے ڈفرینسز ہیں. تو اس میں بھی مجھے کافی انفارمیشن ملی, مطلب بہت بڑا اعزاز تھا. آئی واز دا فرسٹ ون ایور ٹو انٹرویو ہیم آن کیمرا. تو اچھا, شوق ہے جرنلزم میں آنے کا, جرنلسٹ بننے کا؟ نہیں, مجھے پیشن ہے, لیکن ایز اے کیریئر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ. بٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نیچر میں شاید کیوریوسٹی بھی ہے, اور اف یو ار مطلب ویری کیوریس تو پھر اس سے بہتر پروفیشن شاید کہیں اور نہیں ملے گا. نہیں, کیوریس میں ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں میں کسی بھی ایسی فیلڈ میں جاؤں جس سے میرے ملک کا بھلا ہو. اچھا, اچھا, جرنلزم سے ملک کا بھلا نہیں ہوتا یہاں پر بیٹھ کر جب ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, لیکن میں پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتی ہوں. صرف تجزیہ دینا بہت امپورٹنٹ ہے ملک کی بہتری کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نکل کے, گھر سے نکل کے, اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے کچھ کرنا چاہتی ہوں ملک کے ان لوگوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ ہیں. صحیح, تو ایسے بہت سے لوگ جو ٹی وی پر ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور انکلوڈنگ می, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کیا بننا چاہتے ہو آپ, کیا سوچ؟ میں چاہتی ہوں میں CSS کروں, بعد اگر میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاتی ہوں تو میں جس بھی فیلڈ میں جاؤں گی CSS کے بعد میرا دل, میری جان, تن, من, دھن میرے ملک کے لیے ہوگا, اب بھی ہے. زبردست. اور یہ جو شوق آپ کا پیدا ہوا بلاگنگ کرنے کا, وہ چاہے ویڈیو ہے, کالمز بھی لکھتے ہو آپ, تو یہ کب سے شروع ہوا, کتنے سال ہو گئے, کتنا عرصہ ہو گیا؟ بولنے کا تو مجھے بچپن ہی سے شوق ہے, because when I was 2 تو that was the first time I was on air. It was in کراچی. تب میں کراچی میں تھی, اور میں نے ریڈیو پہ سب سے پہلے, میری زندگی کا سب سے پہلا آن ایئر جو میں نے کہا تھا, میں نے کچھ پڑھا تھا, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں نے ریڈیو پہ کیا تھا. اس کے بعد پڑھنے کا اور لکھنے کا, کیونکہ بکس رکھی ہوتی تھیں تو آج تک میرے پاس وہ بکس ہیں. گھر کا انوائرمنٹ ایسا تھا. ہاں جی, بکس آج تک میرے پاس وہ بکس ہیں. مشتاق احمد یوسفی کا مجموعہ, وہ بچپن سے میری نظروں کے سامنے. پطرس بخاری کی بکس,
وہ میرے سامنے ہے, تو آج تک میں وہ پڑھتی ہوں اور بولنے کا شوق بچپن سے اور ہے. ابھی حالات انفارچونیٹلی مجھے یہاں پر یہ بھی مینشن کرنا پڑا ہے, ابھی حالات یہ ہیں کہ کل پرسوں بات ہو رہی تھی کہ ایکسپو سینٹر میں بک میلہ لگا ہوا ہے, تو جب گروپ آف فرینڈز آپس میں بیٹھے ہوں تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے وہاں پر جا کر, اٹ وڈ بی سو بورنگ, کتابوں سے دوستی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ بچپن سے آپ نے اتنے بڑے بڑے ناموں کی کتابیں جو ہیں وہ گھروں پر دیکھی ہیں اور اس کو آپ پڑھتے بھی رہے ہو, ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. بہت سیکھ ہے. آج میں جو کچھ بول رہی ہوں, جو میری ووکیبولیری ہے, وہ اس ہی سے ہے, ان ہی بکس سے ہے. اور آرٹیکلس کی بات کی آپ نے, تو میں نے عمران خان کو خط لکھا تھا which was basically an article, don't let the hope down, کہ 70 سال کے بعد پاکستانیوں کو ایک ہوپ, ایک سلائٹ رے آف ہوپ ملی ہے کہ ان کو اب وہ صحت دیکھنے کو ملے گی جس کو بہت انتظار کے بعد بھی کسی کو دیکھنی نصیب نہیں ہوئی. تو میں نے خط لکھا تو وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں چھپا. رسپانس آیا آپ کو پرائم منسٹر کی جانب سے؟ نہیں, پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں آیا. بیکاز obviously he is the new prime minister, پاکستان کی ساری ذمہ داری. So I really hope کہ ان کی نظر سے آپ کا یہ خط ضرور گزرے, اور آپ جیسی آواز کو جو ہے وہ ہمیشہ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیشہ سے بڑھانا چاہیے, تاکہ آپ اپنے جیسے بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے بچوں کے لیے انسپریشن بنو. ویل, تھینک یو سو مچ عصفہ زینب آپ کی تشریف آوری کے لیے. اگین آئی لو یور نیم, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اگر آپ یہی سوچ رکھو گے کہ پاکستان ہمیشہ پہلے رہے گا اور پاکستان کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے, اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.